السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. محترم ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، معزز سامعین اور عزیز طلبہ، کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے. خود اپنی آنکھیں تو بند کر لی، ہر آنکھ لیکن بھگو گیا ہے. حضرت مولانا حافظ حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے. منفرد مزاج کی منفرد شخصیت، اعلیٰ کمالات کی عظیم المرتبہ شخصیت، انوکھی اور نرالی شخصیت، جامعہ، طلبہ جامعہ، اساتذہ جامعہ، متعلقین اور منتظمین جامعہ سے حد درجہ محبت کرنے والی شخصیت تھی آپ کی. آپ ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. آپ نے اپنی محنت اور ریاضت سے کامیابی اور ترقی کے منازل طے فرمائے. انسانی شخصیت، اس کے خد و خال اور اس کی گوناگوں صلاحیتیں قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی ہوتی. استاذ محترم کی شخصیت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوبیوں کے خوبصورت سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازتے ہیں. ان میں سے ایک صلاحیت بھی انسان کی کامیابی اور ترقی کے لیے کافی ہے، مگر جن لوگوں کو مختلف جہات سے، مختلف پہلوؤں سے خوبیوں اور کمالات کی کہکشاں مل جائے، ان کی رنگا رنگی کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. حضرت مولانا حفیظ الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی شخصیت بھی گوناگوں صلاحیتوں کی مالک تھی. دلوں میں اتر کر اپنی جگہ بنانے کا ہنر آپ جانتے تھے. آپ کی شخصیت ایک کرشمہ ساز شخصیت تھی. آپ ایک عظیم انسان تھے، ماہر علم و فن تھے، ایک مشفق، مہربان، ہمدرد، خیرخواہ اور ایک کامیاب استاد اور مربی تھے. دور اندیش منتظم تھے، اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے، کوہنمش شاعر تھے، برق رفتار نثار تھے، غیر جانبدار محقق تھے، ہمہ جہت دانشور تھے، واعظ شیریں بیان تھے، اور سب سے بڑی بات مزاج جامعہ، مقاصد جامعہ، اہداف جامعہ کے ترجمان بھی تھے، اس کے محافظ اور امین بھی تھے. بڑی خوبیوں کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف کمالات سے نوازا تھا. ہم نے قریب کے دنوں میں جن اساتذہ اور طلبہ نے قریب کے سالوں سے مولانا کو دیکھا ہے، وہ علالت، کمزوری اور بیماری کا دور دیکھا ہے. مگر آپ کا کمال یہ ہے، آپ کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اس ضعف اور اس علالت کے دور کے باوجود آپ کی بلا کی ذہانت، علمی صلاحیت اور فنی مہارت سے آج کے لوگ بھی بے حد متاثر ہیں. جبکہ 25 سال پہلے ہم نے وہ دور بھی دیکھا تھا جبکہ آپ کی صلاحیتیں شباب پر تھیں، عروج پر تھیں. ہم میں کا ہر فرد آپ کا گرویدہ تھا. لوگ آپ کو ٹوٹ کر چاہتے تھے. تعلیمی سفر کے دوران آپ کے درس، آپ کی تقریر، آپ کی تذکیر کے ہم منتظر رہتے تھے، شدت سے منتظر رہتے. اور جب موقع مل گیا تو پھر ہم اس کو پوری طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم مکمل کوشش کرتے تھے.
تقریباً آج سے 50-60 سال پہلے تو آپ کی صلاحیتیں اور آپ کے علم کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، اور جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے وہ آج آپ کی صلاحیتوں سے کافی متاثر ہیں اور رطب اللسان ہیں۔ مولانا کی خصوصیت، مولانا کا پیکر ایک دلکش پیکر تھا، سراپا خوددار تھے، منکسر المزاج تھے، جرأت و جسارت کے کوہسار تھے، ذہانت و فطانت کے وہ آبشار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار علمی صلاحیت، مجھے تقریباً یہ جامعہ میں گزرے 25-30 سال کے وہ تمام واقعات یاد آ رہے ہیں۔ وقت کی تنگی کے باعث میں کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوں، 2-3 باتوں کی طرف میں مختصر اشارہ کر کے ختم کر دوں۔ مولانا محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی مقبولیت سے نوازا تھا۔ مقبولیت سب کو ملتی ہے، مگر کچھ عوام میں مقبول ہوتے ہیں، کچھ خواص میں مقبول ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا مختصر سا حلقہ ہوتا ہے جس میں وہ مقبول ہوتے ہیں۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ عوام و خواص، اساتذہ اور طلبہ، ذمہ دار اور عہدیداران، سب میں آپ یکساں طور پر مقبول تھے۔ آپ بڑے انسان تھے اور عظیم انسان تھے، مگر آپ کی خوبی اور آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ بڑے ہونے کے باوجود اپنوں کو بڑا بنتے دیکھنا چاہتے تھے، اور بڑا بنانے کے لیے آپ فکر کرتے تھے، ان کے لیے راہیں ہموار کرتے تھے، اور جب بڑا بن جاتے تو آپ اس سلسلے میں خوش ہوتے تھے۔ یہ میری اپنی خوش قسمتی ہے کہ جس عظیم انسان کے پاس چند لمحات بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ اعزاز اور فخر محسوس کرتے تھے، ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھنے، طویل تعلیمی، تذکیری، تفریحی اسفار کا موقع ملا۔ آپ کے نشستوں کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ آپ اس دوران کچھ ایسے حوصلہ افزا جملے کہہ دیتے جو بڑے بڑے مشکل مواقع پر آب حیات کا کام کرتے تھے۔ آپ بڑے ضرور تھے، مگر اپنوں کو بڑا بنانے کے سلسلے میں آپ بڑے فکر مند رہتے تھے۔ آخری بات میں کہہ کر ختم کروں، آج کا یہ دور خود غرضی کا دور ہے، مفاد پرستی کا دور ہے۔ اس دور میں خوشی اور غم میں شرکت بس اب ایک رسم رہ گئی ہے۔ اب عدم شرکت کے لیے لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر رہے ہیں، مگر مولانا کی مثال اس سلسلے میں ہمارے لیے مثال ہے، قدوہ اور نمونہ ہے۔ خوشی اور غم میں شرکت کے سلسلے میں آپ بڑے پابند تھے۔ جہاں آپ سنتے کسی کے سلسلے میں خوشخبری تو فوراً آپ اس کے خوشی میں شریک ہوتے اور دل سے شریک ہوتے، ایسے لگتا جیسے یہ ہمارے ہی فرد ہیں اور ہماری خوشی میں سب سے پہلے شریک ہیں۔ اور اگر کسی غم کی خبر پہنچتی، اس قدر متاسف، ہم سمجھتے کہ یہ سب سے پہلے ہماری صف میں کھڑے ہوئے، دل سے شریک ہوتے۔ آپ سبھی نے دیکھا ہوگا اس پیرانہ سالی میں عمر کے آخری حصوں میں بھی دور دراز کا سفر، عمری برادران کی دعوت پر تشریف لے گئے۔ سفر مشکل تھے، دقتیں تھیں، کبھی مجبوریاں بہت تھیں، ہم سب جانتے ہیں اور نظر آ رہا تھا، مگر آپ سوچ کر دیکھیے کیا وجہ ہوگی۔ آپ نے دور دراز کے اسفار کیے اور آپ نے اظہار بھی کیا، کہا کتنے جلسوں میں آپ نے اظہار کیا، سفر دور تھا، مسافت دور تھی، مگر صرف آپ کی محبت میں آیا۔ بات کا جملہ دیکھیے، وہ یہ کہتے تھے آپ کی ترقیوں کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی۔ یہ آپ کا کمال تھا کہ ہمیں خوش دیکھ کر خوش ہوتے تھے، خوشی میں شریک ہوتے تھے۔ میری مثالیں، میرے بڑے فرزند، میری بیٹی کا نکاح ہوا، میں نے جا کر کہا آپ کو خطاب کرنا ہے، کہا آپ زیادہ حقدار ہیں، کہا مولانا بس آپ کو کرنا ہے۔ آپ نے اپنائیت بھرے جملے ارشاد فرمائے، مبارکبادی دی، پھر اس کے بعد میری دعوت قبول فرمائی۔ 2-3 سال کے بعد میرے بڑے فرزند کا نکاح ہوا۔ ذوق بڑھ چکا تھا، کمزوری بڑھ چکی تھی۔ قریب کی بستی پرنامبیٹ میں دعوت ولیمہ تھی،
बनफ्स नफीस आपने शिरकत फरमाई। हद तो यह है कि मेरे बाज़ रिश्तेदारों ने आपकी कमजोरी, आपकी हलालत, आपकी तकलीफ को देखकर मुझे कहा, क्या कहा, इस बुजुर्ग को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी। कानों में बात पड़ गई। कहा मेरे बच्चों की खुशी का मसला है। अल्लाह, मेरे बच्चों की खुशी का मसला है। खुशियों में आप ग़िज़ा में परहेज करते थे, दावतों की ख्वाहिश नहीं थी, यहां से वहां पहुंचना मुश्किल, गाड़ी में बैठना मुश्किल, उतरना मुश्किल, मकाम पर पहुंचना मुश्किल, सिर्फ खुशियों में शिरकत, गम में इसी कदर बराबर शरीक होते थे। एक वाक़या कहकर मैं खत्म करूं। तकरीबन 15-18 साल पहले की बात है। मेरे दूसरे फर्जंद सड़क पर एक हादसे का शिकार हुए। हाथ में तकलीफ हुई, फ्रैक्चर हुआ। हम सबसे पहले हमने बच्चे को अस्पताल भेजा। बाद में जिससे कार हादसा हुआ था उससे हम उलझने में लगे कि हादसा हुआ कैसे, इसे छोड़ा ना जाए। मैं आज भी हैरान हूं इस मामले से निपट कर। जब मैं अस्पताल पहुंचा, मेरे से पहले मौलाना शरीफ वो इलाज में मसरूफ है, मेरे से पहले, यकीन मानिए मेरे से पहले। और जब मुझे परेशान देखा, तसल्ली दी। क्या आप सोचकर देखिए, मेरे से पहले अस्पताल पहुंचना और मेरे बच्चे के इलाज के सिलसिले में फिक्र करना, और जब मेरी परेशानी देखी तो 2 अल्फाज कहे। आपने कहा ज्यादा मत सोचो और ज्यादा मत पूछो। ज्यादा सोचने और बहुत सारों से पूछने से फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। फौरन इलाज का तरीका ढूंढो। गम में बराबर के शरीक होते थे। वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो ज़ौफ़ और कमजोरी बेहद थी। वो तो पहले की बात थी, ज़ौफ़ और कमजोरी बहुत ज्यादा थी। उस हालत में आप तशरीफ लाए मस्जिद। वहां आकर जनाजे के करीब खड़े हुए, मेरे करीब खड़े हुए। उसके बाद मेरा हाथ पकड़ा। फिर आपने फरमाया, ये कौन है, ये क्या है, मैं आपको कैसे बताऊं। ये कौन है, ये कैसे है, क्या है, मैं आपको कैसे बताऊं। इनकी जुदाई का गम मुझे कितना है, मैं कैसे बताऊं। ये मेरे दोस्त थे, ये मेरे भाई। मेरे वालिद मोहतरम के सिलसिले में इस कदर वो वक्त था जैसे कड़ी धूप में एक शजरे सायादार ने मुझे शजरे सायादार ने मुझे साया दिया हो, पनाह दी हो। मौलाना मोहतरम की बड़ी खूबियां थी, बड़ी अच्छाइयां थी। और आप ये देखिए, दूसरे दिन जैसे ही मैं दूसरे दिन मदरसा पहुंचा, सबसे पहले फोन आपका आया था। रात कैसे गुजरी, घर वाले कैसे हैं, वालिदा कैसी हैं, आगे का फैसले क्या हुए। अल्लाह अकबर। एक हमदर्द इंसान, एक खैर खा इंसान और एक बेलौस इंसान ही सब कुछ कर सकता है। मेरे जहन में बातें बहुत ज्यादा है, आपके सिलसिले में जज्बात बहुत ज्यादा है, जिसका इजहार मैं नहीं कर सकता। वक्त तमाम हुआ और मदह बाकी है। सफीना चाहिए इस बाहर बेकरां के लिए। अल्लाह गरीक़ रहमत करे, मौलाना मोहतरम को दरजात को बुलंद फरमाए, करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, मौलाना की खूबियों को अल्लाह कबूल फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए और आपको आला इल्लियीन में जगह नसीब हो, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।